واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. رواه البخاری. حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، خواتین ملت، دینی ماں اور بہن اور عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انسانی زندگی میں کلمہ توحید کی آخر اتنی اہمیت کیوں ہے؟ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ اس سے پہلے کے خطبوں میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنے انبیاء و رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جتنے انبیاء و رسول علیہ السلام کو بھیجا، ان تمام انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا اللہ رب العالمین کا صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ کہ لوگ توحید پرست بن جائیں، لوگ موحد بن جائیں۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام کا آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگ شرک سے رک جائیں اور غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کو حاجت رواں اور مشکل کشا سمجھنے کے بجائے اپنی تمام امیدیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہی طلب کریں، صرف اللہ رب العالمین کو ہی اپنا مددگار اور ہر معاملے میں صرف اللہ رب العالمین ہی کو پکاریں اور تمام قسم کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے کریں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم اور ہر امت میں ایک رسول بھیجا صرف اس لیے کہ لوگوں تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان کی عبادت سے بچتے رہو، غیر اللہ کی عبادت سے بچتے رہو۔ اور الحمدللہ ان تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے کام کو بحسن خوبی انجام دیا، اور اس کے لیے ان کو طرح طرح کی پریشانیاں اور طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور قسم قسم کی اذیتوں کو برداشت کرنا پڑا۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام تمام قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کرتے رہے اور لوگوں کو اللہ واحد کی طرف دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ جب امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنا کر عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا، عرب کی سرزمین پر بھیجا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے اسی کلمہ توحید کی دعوت سب سے پہلے پیش کیا اور کہا: قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس پر مشرکین مکہ جو آپ کو بہت زیادہ مانتے تھے، جن کا آپ کے سلسلے میں یہ گمان تھا
جن کا یہ کہنا تھا ما جربنا علیک کذبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ وہ مشرکین مکہ کے سامنے جب نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی دعوت پیش کیا تو وہی مشرکین مکہ آپ کے کھلم کھلا دشمن ہو گئے۔ وہ مشرکین مکہ جو آپ کے فیصلے کو خوشی خوشی تسلیم کیا کرتے تھے، صادق الامین مانتے تھے، وہی مشرکین مکہ جب آپ نے کلمہ توحید کی دعوت بلند کیا تو نہ جانے آپ کو کیسے کیسے القاب اور کیسے کیسے ناموں سے آپ کو پکارنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ کا اپنا چچا ابو لہب، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ جس نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آپ سے محبت کی بنیاد پر جس لونڈی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی، اس لونڈی کو صرف اس لیے آزاد کر دیا کہ اس نے ابو لہب کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری اس نے سنائی تھی۔ لیکن وہی چچا ابو لہب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے کلمہ توحید پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلا بغاوت کرنے والا وہی چچا ابو لہب کھڑا ہوتا ہے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اس دعوت توحید کے عوض میں طرح طرح کی تکالیف اور طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام قسم کی پریشانیوں اور تمام قسم کی آزمائشوں کو برداشت کرتے رہے اور مسلسل لگاتار 13 سال تک مشرکین مکہ کو اسی کلمہ توحید کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ جب مشرکین مکہ کی سرکشیاں بڑھ گئیں اور ان کا ظلم و ستم بڑھ گیا، ایمان لانے والے صحابہ کرام کو اور مزید طرح طرح سے ستانا شروع کر دیے تو مجبوراً ان صحابہ کرام اور نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آبائی وطن، اپنا نیچی گھر چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے تو ان تمام قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو تو برداشت کر لیا، لیکن عقیدہ توحید کے اندر ذرہ برابر بھی خلل آنے نہیں دیا۔ آخر کیوں؟ ہمیں اس پر سوچنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قوم کے طرف کوئی داعی یا کوئی مبلغ بنا کر بھیجتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قوم کے طرف کوئی ناصح، کوئی نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجتے تو سب سے پہلے انہیں جس بات کی نصیحت کرتے وہ کلمہ توحید ہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو کسی قوم کے طرف بھیجتے تو انہیں نصیحت کرتے کہ تم وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے انہیں کلمہ توحید کی دعوت دینا، سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اس بات کو اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب تمہاری اس بات کو وہ مان لیں تو پھر تم انہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کا حکم دینا۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے طرف یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ اے معاذ، تم اہل کتاب کے قوم کے پاس جا رہے ہو
تم یہود و نصارہ کے قوم کے پاس جا رہے ہو، جب تم وہاں جانا تو سب سے پہلے انہیں کلمہ توحید کی دعوت دینا، سب سے پہلے تم انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب وہ تمہاری اس بات کو مان لیں، جب وہ تمہاری اس بات کو مان لیں تو تم انہیں اس کے بعد اس بات کی خبر دینا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر رات دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کیا ہے۔ جب وہ تمہاری اس بات کو بھی مان لیں تو تم انہیں اس بات کی خبر دینا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے مالوں میں سال بھر میں ایک بار زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو تم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے لیا جائے گا، اور تمہیں میں سے جو غریب لوگ ہیں، جو محتاج لوگ ہیں، جو فقیر لوگ ہیں، ان کو واپس دے دیا جائے گا، ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ جب وہ تمہاری اس بات کو بھی مان لینا تو تم ان کے اچھے مالوں کو لینے سے پرہیز کرنا، واتقی دعوت المظلوم، اور مظلوم شخص کی بد دعا سے بچنا، اس شخص کی بد دعا سے بچنا جس پر ناحق ظلم کیا گیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ مظلوم شخص اور اللہ کے درمیان، مظلوم شخص کی دعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ یعنی جب ایک مظلوم شخص جس پر ناحق ظلم کیا جاتا ہے، جب وہ مظلوم شخص اللہ کے سامنے اپنی ہاتھیں دراز کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اس کے خلاف، ظالم شخص کے خلاف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور خواتین ملت، میری ماں اور بہنوں، اس حدیث پاک پر آپ غور کریں کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید پر، توحید کی دعوت پر اتنا زور کیوں دیا کرتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ کلمہ توحید ایک انسان کی اصل ہے، یہی کلمہ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ایک انسان 5 وقت کا نمازی ہے، زکوٰۃ اور صدقات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اسی طریقے سے دیگر نیکی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ توحید کے اندر خلل ہے، اس کے عقیدہ توحید کے اندر ذرہ برابر کفر کی یا شرک کی ملاوٹ آ جائے تو یاد رکھنا میرے محترم بھائیوں اور خواتین ملت، میری ماں اور بہنوں، ایسے شخص کے تمام اعمال قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ ایسے شخص کے تمام اعمال قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے اگر اس کے عقیدہ توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ آ گئی تو اس کی نمازیں، اس کے صدقات و خیرات قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ انبیاء علیہ السلام جن کا مقام اللہ کے بعد سب سے بلند ہے، جن سے شرک کا ہونا ناممکن ہے، لیکن اگر یہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھیں تو ان کے بھی سارے کے سارے نیک اعمال ضائع و برباد ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی میرے محترم بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ کلمہ توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس شخص کی موت توحید پر ہوئی، جس شخص کی موت اگر کلمہ توحید پر ہو، ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ ایسے شخص پر اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو عبداللہ عبد الرحمن الصنابحی ہیں، بیان فرماتے ہیں ان الصنابحی ان عبادة بن الصامت انه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي؟ فقال والله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
لکم فیہا خیر حدثتکموہ الا حدیثا واحدا وسوف احدثکموہ اليوم۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر نقل فرمائے۔ راوی حدیث حضرت ابو عبداللہ عبد الرحمن الصنابحی بیان کرتے ہیں کہ میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کا وقت جب قریب آیا تو میں ان کے پاس گیا، ان کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، میں بے ساختہ ان کو دیکھ کر رونے لگا۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مہلاً، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، کیوں روتے ہو؟ لئن استشہدت لاشہدن لک، اللہ کی قسم اگر مجھ سے تمہارے ایمان کے سلسلے میں گواہی طلب کی گئی، اگر مجھ سے تمہارے ایمان کے بارے میں گواہی مانگی گئی تو میں ضرور تمہارے حق میں گواہی دوں گا۔ وَلَئِن شُفِّعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ، اور اگر مجھے شفاعت کرنے کا موقع ملا تمہارے حق میں تو میں ضرور تمہارے حق میں شفاعت کروں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأَنفَعَنَّكَ، اور جہاں تک ہو سکے گا میں تمہیں نفع، میں تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور اللہ کی قسم میں نے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی حدیثیں سنا تھا ان تمام احادیث کو میں نے تم سے بیان کر دیا ہے۔ صرف ایک حدیث جسے میں نے تم سے بیان نہیں کیا ہے، آج میں اس حدیث کو، چونکہ میرا یہ آخری وقت ہے، میں اس حدیث کو بھی آج تم سے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ ایک توحید پرست کو، ایک موحد شخص کو جس کی موت توحید پر ہوئی ہو، ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، بلکہ کلمہ توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی، اس شخص کو بھی جس سے اس دنیا کے اندر بڑے بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہوں گے، جس نے اس دنیا کے اندر شرک کے علاوہ بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا اور اسے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا، اس کی موت اچانک آ گئی، ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم میں، جب ایسا شخص اپنی گناہوں کے عوض، اپنے گناہوں کے بدلے سزا کاٹ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بھی ایک دن جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكون فيها حمما ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء ثم يدخلون الجنة۔ رواہ احمد۔ اس حدیث پاک کو امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر نقل فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، يعذب ناس من اہل التوحید فی النار، کہ قیامت کے دن چند اہل توحید کو، چند توحید پرست کو جہنم میں ان کے گناہوں کے بدلے، ان کے گناہوں کے عوض سزا دی جائے گی، انہیں عذاب دیا جائے گا، حتی یکون فیہا حمما، یہاں تک کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے۔ ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ جل کر بالکل کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ ثم تدرکہم الرحمہ، پھر رحمت الہی ان کو پالے گی، پھر اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو پالے گی۔ فیخرجون ویطرحون علی ابواب الجنہ، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے دروازے پر ڈال دے گا۔ ایسے لوگوں کو نکال کر اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے پر ڈال دے گا۔ فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ، تو اہل جنت، جنتی لوگ اس پر پانی ڈالیں گے، اس پر پانی چھڑکیں گے۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ، تو پھر وہ لوگ
ویسے ہی اگیں گے جیسے کہ سیلاب کے لائے ہوئے کوڑے کرکٹ میں نباتات، پیڑ اور پودے اگتے ہیں، یعنی بہت ہی جلد وہ پھر اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئیں گے۔ یہ ہے مقام میرے محترم بھائیوں اس توحید کا۔ اس توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے بھی لگا سکتے ہیں کہ توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، اپنی زندگی میں کبھی اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، البتہ وہ توحید پرست تھا، اسے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر تھا اور اللہ پر اسے کامل یقین تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا کر راکھ بنا دینا، پھر جب میں راکھ ہو جاؤں گا تو جب ہوائیں بہت تیز چلے گی تو اس ہوا میں میری راکھ کو اڑا دینا۔ چنانچہ اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اس کی موت آئی تو اس کے گھر والوں نے اسے جلا دیا، پھر اس کی راکھ کو تیز ہواؤں میں اڑا دیا۔ جب وہ شخص اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابن آدم کے بیٹے، تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ، میں نے تیری ڈر اور تیری خوف سے ایسا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہے توحید کا مقام۔ توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صرف اہل توحید کے حق میں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، شوہر اپنے بیوی سے بھاگے گی، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گا، بچے اپنے والدین، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگیں گے، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا کہ کہیں کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے۔ ایسے حالات میں ہر کوئی ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جن کے حق میں شفاعت کریں گے وہ لوگ صرف اور صرف توحید پرست ہوں گے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اولى منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعه يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه رواه البخاری۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن وہ خوش نصیب آدمی کون ہوگا؟ وہ لوگوں میں سب سے بڑا خوش نصیب آدمی کون ہوگا جس کے حق میں آپ شفاعت کریں گے، جس کے حق میں آپ سفارش کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألني عن هذا الحديث احد اولى منك، کہ ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم ہی سوال کرو گے، مجھے یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم ہی پوچھ سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں احادیث سننے کا بہت زیادہ شوق رہتا ہے۔ یہ ابو ہریرہ کون ہے؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہے جن سے سب سے زیادہ حدیث انہی سے مروی ہے، اور انہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حافظے کے سلسلے میں دعا کیا تھا اور کہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ بھی یاد کریں گے وہ بھولیں گے نہیں۔ انہیں حدیث سے بہت شغف تھا، حدیث رسول سے بہت محبت تھی، وہ پیٹ بھر تھوڑا سا کھانا کھاتے اور ہمیشہ اللہ کے رسول کے ارد گرد رہتے تھے، ہمیشہ اللہ کے رسول کے آس پاس رہتے کہ کوئی انہیں نئی حدیث معلوم ہو جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
قیامت کے دن وہ خوش نصیب آدمی کون ہوگا جس کے حق میں آپ شفاعت کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم ہی سوال کرو گے، تو سنو، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه، کہ قیامت کے دن وہ خوش نصیب وہ انسان ہوگا جس کے حق میں میں شفاعت کروں گا، وہ شخص ہوگا جس نے دل کی گہرائیوں سے پورے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہے اس کلمہ توحید کی اہمیت۔ اس کے برعکس، اس کے الٹا، اگر کسی نے اس دنیا کے اندر بہت اچھا کام کیا، بہت نیکی کا کام کیا، بہت نمازیں پڑھا، بہت صدقات و خیرات کیا، دین کی مدد کیا، توحید پرستوں کا مدد کیا، لیکن اگر اس کی موت، اس کا خاتمہ توحید پر نہیں ہوا، تو میرے محترم بھائیوں، ایسا شخص کہ یہ اعمال کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ صحیح بخاری شریف ہی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کا وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو دیکھے کہ ایک طرف ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، دوسرے طرف امیہ بن خلف بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرے چچا اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ابو طالب مشرک اور کفار ہونے کے باوجود بھی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے۔ جب بھی مشرکین مکہ یا کفار مکہ آپ کے خلاف کوئی سازش کرتے تھے تو ابو طالب مشرک اور کفار ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرے چچا ایک بار بھی کلمہ توحید کا اقرار کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، کہ چچا جان ایک بار بھی آپ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے بنیاد پر، جس کے بیس پر میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں شفاعت کروں گا۔ تو اس پر ابو جہل اور امیہ بن خلف نے کہا کہ ابو طالب کیا تم آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے دین پر مرو گے؟ تو ابو طالب نے صرف ناک کٹنے کی ڈر سے اس کلمہ توحید کا اقرار نہیں کیا، جس کا سزا قیامت کے دن انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ملے گا، اور ان کی سزا یہ ہوگی کہ لوہے کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا۔ ابو طالب نے کلمہ توحید کا اقرار نہیں کیا اور اسی حالت میں، شرک کی حالت میں ابو طالب کی موت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت صدمہ ہوا، بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے اور اپنے چچا کے لیے ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں کہ وہ ہدایت پر آ جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، آپ کا کام ہے صرف نصیحت کرنا، آپ نصیحت کرتے رہیں، اور ایسے مشرک شخص کے بارے میں جس کی موت شرک پر ہوئی اس کے بارے میں آپ مغفرت نہیں کر سکتے ہیں، ایسے شخص کے سلسلے میں آپ مغفرت کی دعائیں نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں تک کہ ایک انسان اپنی والدہ، اپنے ماں باپ کے بھی حق میں اگر ان کی موت شرک پر ہوتی ہے تو مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ فقال استعذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کا زیارت کیا۔ زار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے،
फबका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोए कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जो सहाबाए कराम थे वो भी रोने लगे। फ़क़ाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इस्तअज़नतु रब्बी फ़ी अन अस्तग़फ़िर लहा, मैंने अल्लाह तबारक व तआला से इजाज़त तलब की, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से इजाज़त मांगी कि क्या मैं अपनी माँ के सिलसिले में मग़फ़िरत की दुआ कर सकता हूँ। फ़लम युज़न ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। फिर मैंने ज़ियारत के सिलसिले में इजाज़त मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ज़ियारत करने की इजाज़त दे दी। फ़ज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किर मौत, लिहाजा ए लोगो तुम कब्रों की ज़ियारत करो इसलिए कि उससे मौत की याद आती है। मालूम ये हुआ कि ये है मेरे मुहतरम भाइयों तौहीद का मामला बहुत संगीन है। तौहीद का मामला बहुत संगीन है। जिसकी मौत शिर्क पर आ जाए, ऐसे शख्स के बारे में एक मुवहिद शख्स को भी इजाज़त नहीं कि उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, चाहे वो उसका कितना ही ख़ास आदमी क्यों ना हो। आखिर तौहीद को इतना मकाम क्यों हासिल है? इसलिए कि तौहीद अल्लाह तबारक व तआला का उसके बंदों पर सबसे पहला हक़ है। सही बुखारी शरीफ ही की रिवायत है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के पीछे सवार था और मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही करीब था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मुआज़। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। आपने 3 मरतबा फरमाया, ए मुआज़। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही, ए मुआज़ क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला का उसके बंदों पर पहला हक़ क्या है? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही अन यअबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैआ, कि अल्लाह तबारक व तआला पर उसके बंदों का सबसे पहला हक़ ये है कि बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। उसके बाद हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि मुआज़ क्या तुम्हें यह बात मालूम है कि अगर बंदे अल्लाह तबारक व तआला का हक़ अदा कर दें तो फिर अल्लाह तबारक व तआला पर बंदों का क्या हक़ है? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़्यादा जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि अल्ला युअज़्ज़िबहुम, अल्लाह तबारक व तआला पर बंदों का हक़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों को अज़ाब न दे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों को क़यामत के दिन अज़ाब नहीं देगा। मालूम ये हुआ इस हदीस पाक से कि अगर एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने ऊपर इस बात को वाजिब कर लेता है कि ऐसे बंदे को क़यामत के दिन वह अज़ाब नहीं देगा। इस कलमे तौहीद की फ़जीलत क्या है, एक हदीस से बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इस तौहीद का फ़जीलत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के एक शख्स को लाया जाएगा और उसके सामने नामा अमाल के 99 रजिस्टर फैला दिया जाएगा। उनमें से हर रजिस्टर की लंबाई हद निगाह तक होगी, यानी जहाँ तक उसकी निगाह पहुँचेगी वहाँ तक एक रजिस्टर की लंबाई होगी। अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से पूछेगा कि क्या जो कुछ इसमें लिखा हुआ है क्या तुम उनमें से किसी चीज़ का इनकार करते हो? वह शख्स कहेगा, नहीं है मेरे रब, मैं किसी चीज़ का इनकार नहीं करता। फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई उज़्र है या तुम्हारे पास कोई नेकी है? वह शख्स डर जाएगा और कहेगा, नहीं अल्लाह, मेरे पास कोई उज़्र नहीं है और ना ही मेरे पास कोई नेकी है। अल्लाह कहेगा कि आज तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, तुम्हारे पास एक नेकी है जो हमारे यहाँ मौजूद है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला एक कार्ड निकालेगा जिसके अंदर लिखा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वह शख्स कहेगा
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا یہ تمہاری ایک نیکی ہے۔ وہ شخص کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رجسٹروں کے سامنے اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے، اس کارڈ کا کیا مقام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کیوں نہیں، آج تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر 99 رجسٹروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں، اور جس کارڈ پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا اور 99 رجسٹروں والا پلڑا اٹھ جائے گا۔ یہ ہے مقام میرے محترم بھائیوں اس کلمہ توحید کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں پکا سچا توحید پرست